حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا یہ 5واں اور آخری مضارع معروف بنانے کا قاعدہ ہے۔ ایک بار ہم پھر دوبارہ مصدر کی تعریف، فارسی میں مصدر کی پہچان پڑھ لیتے ہیں۔ بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے، بار بار اس لیے بولا جاتا ہے، بہت چیزیں یاد کر کے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار سن کر ایسے ہی یاد ہو جاتی ہیں، ان کو یاد کرنے کی الگ سے ضرورت پیش نہیں آتی۔ مصدر کی تعریف، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کی پہچان، فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پرورتن پالنا، گفتن کہنا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، بلکہ اس کو ایک بار قاعدے سے رٹ لیں۔ مضارع معروف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مضارع معروف میں صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ہم یہ 5 قاعدے ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، قاعدہ نمبر 1، علامت مصدر یعنی دن یا تن گرانے کے بعد اگر یا آئے تو اسے نکال دیں، جیسے خندیدن سے خندد۔ قاعدہ نمبر 2، علامت مصدر یعنی دن یا تن گرانے کے بعد اگر خا آئے تو اسے زا سے بدل دیں، جیسے آموختن سے آموزد۔ قاعدہ نمبر 3، علامت مصدر یعنی دن یا تن گرانے کے بعد اگر شین آئے تو اسے را سے بدل دیں، جیسے داشتن سے دارد۔ نمبر 4، علامت مصدر گرانے کے بعد اگر واو آئے تو اسے الف اور یا سے بدل دیں، جیسے آسودن سے آسائد۔ 5واں قاعدہ، اس کے بعد ہمارے مضارع معروف بنانے کے 5 قاعدے مکمل ہو جائیں گے۔ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر فا آئے تو اسے با سے بدل دیں، جیسے کوفتن سے کوبد۔ دیکھیے، حذف و اضافے کے ساتھ یہ 5 قواعد میں نے فارسی اردو بول چال صفحہ نمبر 50 پہ پڑھے تھے، تو ان کا اپنا انداز تھا، لیکن میں نے یہ 5 قاعدے آپ کے سامنے اپنے اندازے میں، اپنے طریقے کے مطابق اور کچھ کم و بیشی کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس 5ویں قاعدے کا ہم اجرا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے کیا پڑھا؟ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر فا آئے تو اسے با سے بدل دیں۔ مصدر ہے تافتن، ٹھیک ہے۔ اب آپ علامت مصدر گرائیے، تن گر گیا، فا آیا، اس فا کو با سے بدل دیں، فا کے بدلے یہ با آیا۔ اب آپ کو قاعدہ معلوم ہے، مضارع کے واحد غائب میں دال آتا ہے اور اس سے پہلے زبر آتا ہے، تو یہ زبر لگا دیا، یہ دال آ گئی، ہو گیا تابد۔ اب باقی صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ باقی صیغوں میں دال ہٹا کر کے علامتیں جوڑ دیں۔ اب علامتیں دیکھ لیں، جمع غائب کی نون دال، ٹھیک ہے، اور واحد حاضر کی یا، جمع حاضر کی یا دال، واحد متکلم کی میم اور جمع متکلم کی یا میم، ٹھیک ہے، اور واحد غائب کی دال یا تا، ٹھیک ہے۔ تو واحد غائب کی دال یا تا اور جمع غائب کی نون دال، واحد حاضر کی یا، جمع حاضر کی یا دال، اور واحد متکلم کی میم، جمع متکلم کی یا میم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے، مصدر ہے شتافتن، ٹھیک ہے۔ اب علامت مصدر گرائیں، شتاف بچا، اس فا کو با سے بدلیں۔ اب دال جوڑ دیں، اس سے پہلے زبر لگا دیں، قاعدہ پڑھ چکے، شتابد، ٹھیک ہے۔ اب یہ واحد غائب کا صیغہ ہو گیا۔ اب باقی صیغوں میں علامتیں آپ جوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس با کو اوپر نون دال سے ملا دیں، شتابند۔ اب با کو یا سے ملائیں، شتابی۔ اب با کو یا دال سے، شتابید۔ اب با کو میم سے، شتابم۔ اب با کو یا میم سے، شتابیم، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھ لیتے ہیں۔
اگلا ہے فریفتن، فریفتن، فریفتن. دیکھیں اب اس میں بھی علامت مصدر یعنی تن گرائیں، فا بچا، اس فا کو با سے بدلیں اور دال جوڑ دیں. کیوں؟ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، اس سے پہلے زبر ہوتا. اب ہو گیا فریبد. اب گردان کریں آپ، فریبد، فریبند، فریبی، فریبید، فریبم، فریبیم. ٹھیک ہے. اگلا ہے کوفتن. ٹھیک ہے، کوفتن اسی سے بنا کوفتہ، کوٹا ہوا. کوفتن علامت مصدر گرا دیں، یہ تن گر گیا. اب ہو گیا کوف. اب اس فا کو با سے بدل دیں. اب دال لے آئیں، اس سے پہلے زبر لگا دیں، یہ ہو گیا کوبد. اب اوپر ملا لیں، با میں نون دال ملا لیں، پھر یا دال، پھر میم، پھر یا میم. تو کوبد، کوبند، کوبی، کوبید، کوبم، کوبیم. ٹھیک ہے. اب لے لیں ہم ایک مصدر اور آتا ہے یافتن. ٹھیک ہے، پانا. علامت مصدر گرا دیں، گرا دیا. اب فا بچا، اس فا کو با سے بدل دیں. اب وہی نوٹ والا قاعدہ کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے. یہ آ گیا یا بد. ٹھیک ہے. اب جوڑ لیں آپ، یا بد، یا بند، یا بی، یا بید، یا بم، یا بیم. لیکن بعض مصادر ایسے بھی آتے ہیں کہ جن میں فا نہیں بدلے گا بلکہ فا ہی رہے گا. وہ بھی آپ دیکھ لیں. مصدر ہے شگافتن. ٹھیک ہے، علامت مصدر گرائیں تو یہاں فا با سے نہیں بدلے گا بلکہ فا رہے گا. بس اس میں دال جوڑیں گے، اس سے پہلے زبر لگا دیں گے. تو شگافتن سے مضارع شگافد. اسی طریقے سے ایک مصدر آتا ہے کافتن. ٹھیک ہے، کافتن علامت مصدر گرائیے تو یہاں فا با سے نہیں بدلے گا بلکہ فا رہے گا. اب یہاں پر زبر لگائیں اور یعنی دال جوڑیں، اس سے پہلے زبر لگا دیں، کافد. تو کافتن سے مضارع کافد آئے گا. ایک مصدر آتا ہے شگفتن یا شگفتن. ٹھیک ہے. اب علامت مصدر گرائیں گے، اب یہاں فا با سے نہیں بدلے گا بلکہ فا رہے گا. بس دال جوڑیں گے، اس سے پہلے زبر لگا دیں گے. اب یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے شگفد. ٹھیک ہے، شگفد. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ مصادر ایسے ہیں جہاں پر فا نہیں بدلے گا بلکہ فا ہی رہے گا. یہ آپ کے سامنے 5 ہم نے قاعدے بیان کر دیے ہیں. امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ ان 5 قاعدوں کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو مضارع بنانے میں بہت زیادہ آسانی ملے گی. اب آپ غور کریں تو یہ 5 قاعدے 2 لائن میں آ سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے، علامت مصدر گرانے کے بعد یا آئے تو اسے نکال دیں. ٹھیک. آگے اگر خا آئے تو اسے زا سے بدل دیں. شین آئے را سے بدل دیں. یا آئے تو الف اور واو آئے تو الف اور یا سے بدل دیں. فا آئے تو اسے با سے بدل دیں. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے تو ان 5 قاعدوں کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ ویڈیو سنی ہے یا جو سن رہے ہیں، اگر وہ ذہن لگا کے یہ 5 کلپ سن لیں گے تو ان کو الگ سے یاد کرنے کی، رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہی 5 قاعدوں کے مدد سے ایک بہت بڑے مصادر کی تعداد آپ کے سامنے آئے گی، جن کے ذریعے آپ یا جن مصادر سے آپ مضارع بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے.